أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. یہ ٹرائی چلا. اے ایمان والو، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ چلو اللہ کے راستے میں کوچ کرو تو تم زمین سے لگے جاتے ہو؟ کیا تم نے آخرت کی عوض دنیا کی زندگی پر رچ گئے ہو؟ سنو، دنیا کی زندگی تو آخرت کے مقابلے میں کچھ یوں ہی سی ہے. صدق اللہ العظیم. یا آپٹیمم لیول کا کوئی ایسا معیاری ویڈیو ابھی تک نہیں دیکھا ہے. ابھی تک نہیں دیکھا. تو اس میں وقت لگتا ہے. جب آپ اس سائیکولوجیکل ڈیزیز کی گرفت میں ہیں جہاں آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ حسن میں گئی یا زلش ویوز نہیں میں تو میں کر پانے کا، پھر آپ صحافی نہیں ہیں، آپ میڈیا انٹرپرنر ہیں. یو آر یوزنگ دس میڈیا پلیٹ فارم ٹو ارن سم تھنگ، مے بی فیم، فالس سینس آف پاور اور سم باکس فرام فیس بک. انقلاب آیا سوشل میڈیا کی وجہ سے. پوری دنیا کی سیاست میں اس کا بڑا اہم رول ہے. دنیا کی جتنے بھی تخت تاج ہیں ان کو گرانے اور اٹھانے میں سوشل میڈیا کا بڑا اہم رول ہے. آج کی صدی میں یہ آپ کو معلوم ہے، اس میں اتنی طاقت ہے. یہ نیریٹو کو، نظریات کو، خیالات کو یہ پورا ان کو یہ چھوتا ہے، ان کو اسٹرائک کرتا ہے، بلکہ ایک نیریٹو بھی بلڈ کرتا ہے پوری دنیا میں. ہم نے دیکھا جب ہم یونیورسٹی میں یہ پروگرام چلاتے ہیں تو ہم اپنے عہد کے جو نامور صحافی ہوتے ہیں ان کی خدمات بھی حاصل کرتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ ریاض مسعود صاحب کو ہم نے ایک بار مدعو کیا تھا صحافت کے جو طالب علم ہیں ان سے متعارف کرنے کے لیے، لیکچر کے لیے. تو بڑی فائدہ مند باتیں ہوتی ہیں، بڑا خوب رہتا ہے. البتہ یہ ہے کہ ایک جس طرح ریاض صاحب نے کہا کہ جب ہم پڑھتے ہیں یا پڑھاتے ہیں تو اس کے بعد جب عملی میدان میں آتے ہیں تو ایک دوسرا سلسلہ ہوتا ہے. جو ہے یہ انسان اگر اس تبدیلی کے ساتھ تبدیل نہ ہو جائے تو شاید اس کا کام جو ہے وہ وہیں پر رک جاتا ہے. عصر حاضر میں ذرائع ابلاغ انسانی زندگی کا ایک اہم اور لازمی حصہ بن گیا ہے. انسانی زندگی کے تمام تر حصے اس متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے ہیں. یہ جدید ذرائع ابلاغ کی ہی کرشمہ سازی ہے کہ سیکنڈوں میں دنیا بھر کی خبریں دنیا کے ایک گوشے سے دوسرے گوشے میں دستیاب ہو جائیں. اخبار پنس ویب سائٹس پہ کھال کہین تس کا سہ خبر صحیح مان کی یل اخبار تک پنہ ویب سائٹ پہ کھالان یہ خبر گژھان صحیح، ات ٹھپ ملان کہ نہ یہ خبر صحیح. تکیاز ون تہ اعتماد کہ اخبار یہ خبر کراس چیک کرم ام پتن ترمز یل امس باسے یہ صحیح اد ترم پنہ ویب سائٹ پہ. البتہ اخ رجحان گو تبدیل، اس میں کوئی شک نہیں ہے. بہ ونو تہ 2019 پہ خاص کر بہت زیادہ ان سے زیادہ شور ہے، اس سے زیادہ شور مچاتے ہیں اور بہت سارے لوگ ان کو ہی فالو کرتے. سینسیبل پیپل جو سینسیبل ہے، جو سوچنے سمجھنے والے ہیں، ان کے لیے کریڈیبل وائس پھر بھی آج کل آج کے زمانے میں کرن تھا پر ہی ہوگا. تو یہ چیز جو ہے ہمارے سوشل میڈیا ہینڈلز جو ہے، سوشل میڈیا کا جو زمانہ ہے، تو اس طرح میں ہم
TRPs गेन कर सकते हैं, दूसरी चीजें हासिल कर सकते हैं, मॉनिटरी बेनिफिट्स हासिल कर सकते हैं, लेकिन आने वाले वक्त के लिए, पोस्टेरिटी के लिए अगर हम कुछ छोड़ रहे हैं, that should be corroborated, that should be well authenticated, that should be well documented. चूँकि आप जानते हैं कि अनोखे कदम कश्मीर हमारा एक न्यूज़ पोर्टल है और उनकी वेबसाइट भी चलती है, वीकली टाइटल्ड वेरीफाइड है। तो हमारा आज यहाँ पे एक गेट टुगेदर था, एक अपने तमाम दोस्तों से, सहाफ़ी भाइयों से, इनसे मिला। मकसद ये था कि जो आजकल यहाँ पे प्रोफेशनलिज़म का बिल्कुल बेड़ा गर्क करके सहाफ़त की जा रही है, ख़याल नहीं, इथिक्स का ख़याल नहीं रखा जा रहा है, या जो कोई किसी के अंदर जज्बा है सहाफ़त करने का लेकिन वो उसकी हौसला अफजाई नहीं, उसको एनकरेज नहीं किया जाता, तो हमें हमारा मकसद ये है कि इन सब को देखें, हम जो सहाफ़त करना चाहते हैं उसकी हौसला अफजाई, और जो कोई इस किस्म का कंटेंट या जो सहाफ़ती उसूलों, ज़वाबित, उसूल, कवायद, अखलाकियात को उसको पामाल कर रहा है, हम उन तक भी एक मैसेज पहुंचाएं कि सहाफ़त ऐसे भी की जाती है, उसूल और कवायद को मद्देनज़र रख के भी की जाती है और अच्छी सहाफ़त की जा सकती है। तो हमारा मकसद यही था कि इतनी यहाँ पे सहाफ़ी हमारे थे, राइटर्स थे, कॉलमिस्ट थे, बहुत सारे लोग दोस्त जुड़े थे, इल्म और अदब से वाबस्ता थे, और मकसद यही था कि एक अच्छा पैगाम जाए बाहर तक, और ताकि ये जो हमारी सहाफ़ी बरादरी हैं, जो अभी यंग हैं, नौजवान हैं, वो ग्राउंड में आके एक अच्छे से सहाफ़त कर पाएँ, ग्रो हों, अच्छे एक अच्छा कंटेंट दे पाएँ लोगों को, अच्छी खबरें पेश करें, अच्छी तरह पेश कर सकें। तो मकसद यही है। इंशाल्लाह मैं चाहता हूँ कि इस हमारे प्रोग्राम से जो यहाँ के सहाफ़ती इदारे हैं या जो बड़ी सहाफ़ी हज़रात हैं उनको एक तहरीक मिले, वो उनके अंदर जज्बा भी मिले, ताकि यहाँ के सहाफ़ियों पे नज़र रखे, उनकी तरबियत, वर्कशॉप का अहतमाम हो। और जब हम आजकल रोना रोते हैं कि यहाँ पे एथिक्स का जनाजा नहीं कर रहा है, लेकिन हमारी भी गलती है कि हम इनकी तरबियत नहीं कर पाते या हमारी तरबियत नहीं हो रही है। इसका मकसद यही था कि एक तहरीक मिले इन सब को, सहाफ़ी को, सहाफ़ती इदारों को, ताकि यहाँ पर एक अच्छी सहाफ़त हो और कोई हमें सहाफ़ी होने पर गाली ना दे। थैंक यू।